حضرت عائشہ رضی بہت خوش ہوئی. آپ نے کہ یسرو کی دعائی، عائشہ میری دعا بہت پسند آئی. عرض کیا جی ہاں، آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی، میں اس لیے خوش ہو رہی ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کی قسم میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں. ہاں یہ نبی کا غم، یہ نبی کا غم. ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. قیامت تک کوئی نبی نہیں. اب ہمارا کام اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں. یہ ہے ہماری ذمہ داری. اجتماع کس لیے بھائی؟ کوئی میلہ تھوڑا ہے. کہیں اجتماع ہوتا ہے نا کہیں، تو باہر سے لوگ گزرتے ہیں، وہ رش دیکھتے ہیں تو وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں. مولویوں کا میلہ لگا ہے. کیا لگا مولویوں کا؟ ہے بھائی اجتماع کس لیے؟ یہ تو بہانہ ہے. چلو بھائی اجتماع، چلو بھائی آؤ بھائی. اصل بات ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں. یہ بڑی قیمتی زندگی، یہ دوبارہ ملنی کوئی نہیں. یہ آج کا دن گزر گیا، یہ دوبارہ لوٹ کر. یہ بوڑھے حضرات بڑی عمر والے سفید بالوں والے بیٹھے ہیں. اب اگر یہ چاہیں کہ جوانی لوٹ آئے، بولو بھائی، تو لوٹ نہ. زندگی کو غنیمت سمجھو. کس سے پہلے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہر وقت ہمارے سامنے یہ حدیث، ہماری نظروں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے، دل دماغ پہ ہمارے یہ کیا ہو، اس کا استحضار ہو کہ آپ فرما رہے ہیں کہ زندگی کو غنیمت سمجھو. کس سے پہلے؟ کتنے ہمارے بعد پیدا ہوئے، ہم سے پہلے مر بھی گئے. ہاں ہم سے زیادہ صحت مند تھے، ہم سے زیادہ صحت طاقتور تھے، مر گئے. ہم ابھی زندہ ہیں. دو صحابی مسلمان ہوئے، اکٹھے مسلمان ہوئے. ایک ان میں سے شہید ہو گئے اور دوسرے صحابی 1 سال بعد تبھی موت ہو گئے. ہاں تو کسی نے دونوں کو خواب میں دیکھا تو وہ جو 1 سال بعد فوت ہوئے تھے وہ جنت میں پہلے داخل ہو گئے. تو آپ کے پاس حاضر ہوئے اور اس خواب کی تعبیر پوچھی کہ حضور وہ تو شہید ہوئے تھے اور یہ تو 1 سال بعد فوت ہوئے ہیں، جنت میں یہ پہلے چلے گئے. آپ نے کیا فرمایا؟ ان کو 1 سال کی نمازیں، 1 سال کے روزے اور 1 سال کے اعمال کا موقع زیادہ نہیں مل گیا؟ زندگی کو غنیمت سمجھو بھائی. آپ فرما رہے ہیں مجھے آپ کو جوانی کو غنیمت سمجھو. کس سے پہلے؟ بڑھاپے. ابھی جوانی ہے، ہمت ہے، بڑا دین کا کام کر سکتے ہیں. پھر ایک وقت آئے گا کرنا چاہیں گے اور کر نہیں سکیں. ہاں ابھی کر سکتے ہیں اور کر نہیں رہے، پھر ایک وقت آئے گا کرنا چاہیں گے اور کر نہیں سکیں. تیسری بات فرمائی صحت کو غنیمت سمجھو. کس سے پہلے؟ یا اللہ کسی بڑی نعمت ہے، ہاتھ ٹھیک ہیں، پاؤں ٹھیک ہیں، آنکھیں ٹھیک ہیں، دل صحیح ہے، جگر رگیں ہڈیاں جوڑ. کتنے لوگ ہیں 2 سال سے ہسپتال پڑے ہوئے، 3 سال سے بستر پہ پڑے ہوئے، 4 سال سے ہاتھ نہیں ہلا سکتے، پاؤں نہیں ہلا سکتے، سانس بھی مشینوں پہ چل رہا ہے. صحت کی قدر. ہاں یہ ساتھی کہنے لگے ایک جگہ گئے گشت کرنے، تو جو ساتھی اندر سے نکلا نا، اس نے کہا بھی آپ ذرا گھر میں میرے گھر میں اندر تشریف لے آئیں. اندر چلے گئے تو بیڈ پہ نا ایک نوجوان بیڈ پہ پڑا ہوا ہے. اس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں بازوؤں سے، اور دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں، اور گنگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، نابینا بھی ہے. یا اللہ. انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اور یہ 22 سال کا ہے. ہاں مخصوص طریقے سے ہلتا ہے تو پتہ لگتا ہے بھوک لگی ہے، کچھ کھلا دیتے ہیں. مخصوص طریقے سے ہلتا ہے تو پتہ لگتا ہے اس کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہے، اس کو حاجت کروا دیتے ہیں. پر یہ اس کی زندگی ہے اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور یہ کب تک رہے گی اللہ جانے کب تک رہے گی. ہاتھ نعمت ہیں. صحت کو غنیمت سمجھے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کس سے پہلے؟ بیماری سے. فراغت کو غنیمت سمجھے. کس سے پہلے؟ مشغولیات. ایک ہوتا ہے بناوٹی مشغولیت. ہاں میں بڑا مصروف ہوں، توبہ. جسے دیکھو کیا کہتے ہیں میں بڑا. ایک جماعت
کیا نام ہے, گئی نا سروزے پہ, تو اس میں تھے ایک بریگیڈیئر صاحب. وہ پہلا سروزہ تھا بریگیڈیئر صاحب کا. وہ جو رہبر تھا نا وہ بھی اتنا سیدھا آدمی کہ وہ بریگیڈیئر صاحب کو پہلا گشت اور لے گیا پتہ کدھر, موچی کے پاس. موچی, ہاں. اب وہ موچی بیٹھا ہوا تھا, اس نے دیکھا کہ یہ مسجد سے نکل کر آ رہے ہیں میری طرف, ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں انہوں نے, اب یہ کوئی میرے سے بات کریں گے تبلیغ کی. وہ فارغ بیٹھا ہوا تھا, لیکن اس نے دیکھا نا میری طرف آ رہے ہیں تو اس نے ہتھوڑی اٹھائی اور کوئی چیز اٹھائی اور ٹک 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 شروع کر دی, گویا کہ میں بڑا مصروف ہوں. اب جب یہ گئے, بریگیڈیئر صاحب نے کہا السلام علیکم. اس نے کہا میں تمہیں فارغ نظر آتا ہوں, تم تو فارغ لوگ ہو, تمہیں تو کام ہی کوئی نہیں, چلو بھاگو یہاں سے. میں تمہیں کیا نظر آتا ہوں, فارغ نظر آتا ہوں. ایک ہے بناوٹی مصروفیت, ایک ہے واقعی مصروفیت. تو فراغت کو غنیمت سمجھو, کس سے پہلے مشغولیت. اور پانچویں بات فرمائی, خوشحالی کو غنیمت سمجھو بدحالی سے پہلے. خوشحالی آسانیاں ہیں, سہولتیں ہیں, اس کو غنیمت سمجھو. میاں بیوی کھانا کھانے بیٹھے نا, کتابوں میں قصہ لکھا ہے, تو اس کا خامن ذرا بڑا غصے والا, دروازے پہ دستک ہوئی, بھوکا ہوں, فقیر ہوں, مجھے کھانا کھلاؤ. اسے آیا غصہ, گیا, اس کو کہا دفع ہو جائے. وہ برا بھلا کہا اور اس کو جناب ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا دیا وہاں سے. اللہ کی شان, کاروبار تباہ ہو گیا, میاں بیوی میں ناچاکی اور طلاق ہو گئی. اب بیوی نے کہیں اور شادی کر لی, اپنے دوسرے خاوند کے ساتھ ایک دن بیٹھی کھانا کھا رہی, دروازے پہ دستک ہوئی, بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلا. اس نے کہا ہم بعد میں کھائیں گے, یہ روٹی پہلے فقیر کو دے آؤ. وہ روٹی لے کے دروازے پہ پہنچی, فقیر کے ہاتھ میں روٹی پکڑائی, اس کے چہرے پہ جو نظر پڑی تو چیخ نکل گئی, روٹی بھی واپس آئی. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میرا پہلا خاوند تھا, ہم کھانا کھانے بیٹھے تھے, ایک فقیر دروازے پر آیا تھا, میرے خاوند نے اس کو دھکے دے کے نکال دیا تھا. آج یہ فقیر جو دروازے پر آیا ہے یہ میرا پہلا خاوند ہے. اس نے کہا بتاؤں میں کون ہوں؟ میں وہی فقیر ہوں جس کو دھکا دے کے نکالا تھا. خوشحالی کو غنیمت سمجھو, کس سے پہلے تبلیغ کے مقصد زندگی کیا ہے بھائی؟ چلہ مبارک, ہاں 4 ماہ مبارک, سروزہ مبارک, یہاں میرا سروزہ لگا تھا, اجتماع میں آنا مبارک سراخوں پر. لیکن بھائی تبلیغ میں کیا ہے کہ بھائی مقصد زندگی 3 چیزیں ہیں سمجھنے کی, 3 چیزیں ہیں سمجھانے کی. مقصد زندگی, ضروریات زندگی اور خواہشات زندگی. کیا کہا؟ سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ سن رہے نا؟ کیا 3 چیزیں, کیا مقصد زندگی اور ضروریات زندگی اور خواہشات زندگی. ہاں, ضروریات زندگی کہتے ہیں جس میں آدمی بقدر ضرورت لگے اور بوقت ضرورت لگے. ضروریات زندگی کہتے ہیں جس میں آدمی بقدر ضرورت لگے اور بوقت ضرورت لگے. وہ 5 ہیں, کھانا ہے, لباس ہے, مکان ہے, شادی ہے, سواری ہے. یہ ضروریات زندگی ہیں, یہ مقصد زندگی نہیں ہے. ہاں, جیسے سالن میں نمک نہ ہو تو ذائقہ نہیں بنتا, نمک زیادہ ہو جائے تو کڑوا بھی ہو جاتا ہے. اب یہ نہیں کہہ رہے نمک نہ ڈالو, یہ کہہ رہے بھی نمک تھوڑا سا ڈالنا بھائی. یہ نہیں کہہ رہے ضروریات زندگی میں مت لگو, لیکن ضروریات زندگی میں بقدر ضرورت لگنا, بوقت ضرورت لگنا. توبہ توبہ, آج زور لگ گیا کھانوں پر, سب سے زیادہ وقت مستورات کا کہاں لگ رہا ہے؟ باورچی خانے میں. گھروں میں سب سے زیادہ مشورہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ کھانے کا. آج کیا پکے گا؟ مرد گھر آتے ہیں, سب سے پہلا سوال کرتے ہیں آج کیا پکا ہے, کیا پکا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک چاند اور دوسرا چاند اور تیسرا چاند بھی چڑھ جاتا تھا, ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلتی, یعنی چولہا نہیں جلتا. گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا کھجور اور پانی 2 مہینے. یا اللہ, زور لگ گیا کھانوں پر. اتنا کھاتے ہیں کہ اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھانا ہی پڑتا ہے. ہاں, حضرت جابر رضی اللہ عنہ
حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہاں بازار سے 1 درہم کا گوشت خریدا. غور سے سنیں بھائی، بات کو سمجھے میرے بھائی. ہاں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بازار گئے، 1 درہم کا گوشت خریدا، واپس آ رہے، سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، کیا لائے ہو؟ کہ 1 درہم کا گوشت ہے، 1 درہم کا گوشت خریدا ہے. کیوں؟ کہ گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا. او ہو، گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا. او ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا منہ دیکھ رہے، پھر فرمایا اچھا گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا. پھر فرمایا گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا. آگے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات اتنی دفعہ دہرائی کہ میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کاش میرا درہم کہیں گم ہو جاتا یا حضرت عمر سے میرا آمنا سامنا نہ ہوتا. بیٹے کے گھر گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹے کے گھر گئے تو بیٹے نے گوشت پکایا ہوا. پوچھا کہ یہ گوشت کیوں پکایا؟ جواب دیا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا، گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کفا بالمرء سرفا ان یاکل کل ما اشتهت نفسه. آدمی کے فضول خرچ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو جی چاہے کھانا شروع کر دے، جو جی چاہے کھانا شروع کر دے. زور لگ گیا کھانوں پر، توبہ توبہ توبہ. دوسرا زور لگ گیا کپڑوں پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں اور منبر پر تشریف فرما ہیں اور صحابی فرماتے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑوں کے پیبند گن رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 12 پیبند لگے ہوئے تھے. ایک روایت میں 13 پیبند لگے ہوئے تھے اور بعض پیبند چمڑے کے تھے. کون؟ امیر المومنین. آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا کہ عمر جس راستے پر جائے وہ شیطان وہ راستہ چھوڑ جائے. ہاں خط لکھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس کے نام؟ دریا کے نام. ہاں آواز دے رہے ہیں. ہاں ہوا ان کی آواز کو لشکر تک پہنچا رہی ہے. کیوں؟ یہ کون تھے؟ کس سے بنائی؟ اللہ سے. کس کو ساتھ لیا؟ اللہ کو. زور لگ گیا کپڑوں پر. مستورات کو پہلی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ الماری میں جگہ نہیں اور دوسری پریشانی یہ ہوتی ہے کہ پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہیں. تو الماری کس سے بھری ہوئی ہے؟ ہوا سے. نہیں، ڈیزائن کیا ہو گئے؟ پرانے. توبہ. ڈیزائن کیا ہو گئے؟ پرانے. یہ غلط جگہ زور لگ رہا ہے بھائیو کپڑوں پر. تیسرا زور لگ گیا کس پر؟ تعمیرات پر. آپ نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے یتطاولون فی البنیان کہ اونچی عمارتیں، یہ بڑے پلازے. اللہ کے نبی ہمارے قیامت کی نشانی ہے. ایک صحابی ذرا اونچا مکان بنایا اوپر ایک قبہ سا بنایا. آپ کا گزر ہوا، فرمایا یہ کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے دریافت کیا. اللہ کے نبی کا گزر ہوا، یہ کس کا ہے؟ یہ کس نے بنایا ہے؟ جواب ملا فلاں احد من الانصار. انصار میں سے ایک صحابی. فسکت، آپ خاموش رہے. فحملها فی نفسه، لیکن دل میں اس بات کو رکھا. اچھا ایسے گھر بناتے ہیں. کچھ دنوں بعد صاحب خانہ حاضر خدمت ہوئے. آپ کو سلام کیا. آپ نے فاعرض عنہ، اعراض فرمایا، منہ پھیر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب نہیں دے رہے. پھر سلام کیا فاعرض، پھر آپ نے اعراض فرما لیا. یہ کیا ہو گیا؟ پریشان صحابہ سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول مجھے سلام کا جواب نہیں دے رہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو سارا قصہ سنایا کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے اور دریافت کیا تھا یہ کس کا ہے. واپس گئے فہدمها حتى سواها بالارض، اس کو گرا دیا اور زمین کے برابر کر دیا. اور آ کر آپ کو نہیں سنایا. آپ کا دوبارہ کسی موقع پر گزر ہوا، فرمایا ما فعلت القبہ،
वो कुब्बा नुमा जो मकान था उसका क्या बना वो नजर नहीं आ रहा है। साहबा ने सारी बात सुनाई। उस पर आपने फरमाया कुल्ल बिनाइन वबालुन अला साहिबिही इल्ला माला, हर तामीर करने वाले पर वबाल का बाइस बनेगी सिवाय उस तामीर के जो जरूरत की हो, और एक रिवायत में आता है इज़ा लम युबारक फी मालिल अब्दी यजअलुहु फिल माई वत्तीन, जब किसी के माल में बरकत नहीं रहा करती तो वो तामीरात पर मट्टी और गारे पर लगा करता है, जब बरकत नहीं रहा करती। जोर लग गया, ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हैं और उस पर लिख देते हैं हाजा मिन फजली रब्बी। चौथा जोर लग गया शादियों पर। आपने फरमाया बरकत वाली शादी वो है और बरकत वाला निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। आज तो 2-2 साल तैयारी हो रही, 3-3 साल तैयारी हो रही। भाई तुम्हारी शादी की बात तो तय हो गई, अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? कहता अभी तैयारी हो रही है। क्या एक फहरिस्त बनती है शादी के मौके पर, ये भी करना है, यूं भी करना है। अगर उनसे पूछो भाई ये सब कुछ क्यों करना है भाई, तो जवाब पता क्या है? ये सब कुछ करना पड़ता है। अब उनसे पूछो भाई ये सब कुछ क्यों करना पड़ता है, तो बहुत खूबसूरत जवाब है उसका। वो क्या है? आपको पता नहीं है, करना पड़ता है। ना कुछ सर ना पाऊं, आपको पता नहीं है, करना पड़ता है। अच्छा, जो ताजा चिल्ला लगा के आते हैं ना, चारमा लगा के आते हैं ना, वो घर में कोई शादी है, अब वो घर वाले कहते हैं ये भी करना है, यूं भी करना है, तो हर बात में बोलता है कि नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे भी नहीं करना। ताजा चारमा लगाएं तो उसे घर वाले कहते हैं आप मस्जिद में बैठ के दुआ मांगो, जाओ आप मस्जिद बैठ के क्या करो। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी शादी हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता भी नहीं। आपने बताया अब्दुर्रहमान ये तुम्हारे कपड़ों पर खुशबू कैसी लगी है? ये कपड़ों पर खुशबू कैसी लगी? उस मौके पर एक खुशबू लगा करती थी शादी के मौके पर। तो जवाब दिया हुजूर मैंने शादी की तज़व्वजतु। अच्छा, आप रहे कि वलीमा कर लेना, हाँ चाहे बकरी क्यों ना हो। यानी शिकवा नहीं था कि भी शादी की है तो मुझे तो पता भी नहीं, निकाह तो मेरे से पढ़वाना चाहिए था, तो गई शादी हो गई। शरीयत का मिजाज, शादी हो, सस्ती हो, आसान हो, जल्दी हो। ये तो शैतानी मिजाज है, शादी महंगी हो, मुश्किल हो, रिवाज के साथ हो, ताखीर के साथ हो। 5वां जोर लग गया किस पर? सवारियों पर। और साहबा का एक सफर ऐसा था कि पांव में जूता भी नहीं था, नंगे पांव, कपड़े फाड़ पांव के लपेटे, क्योंकि पांव जख्मी हो रहे थे। नाम बना गज़वा ज़ातुर रिक़ा। ये 5 जरूरतें भाइयों, खाना है, लिबास है, मकान है, शादी है, सवारी है। ये मकसद जिंदगी नहीं है, ये जरूरियात जिंदगी है। इसमें बकदर जरूरत लगना है। मकसद जिंदगी कहते हैं। मकसद जिंदगी किसे कहते हैं? जिस पर आदमी जान लगाता है, दिल दिमाग लगाता है, सुबह शाम लगाता है, अपनी कुव्वत लगाता है, जिसको ज्यादा बोलता है, ज्यादा सुनता है, ज्यादा सोचता है, जिसके लिए आदमी ज्यादा सब्र करता है, और जिसके नफे पर बड़ी खुशी होती और जिसके नुकसान पर बड़ा सदमा होता। और मकसद जिंदगी क्या है? जिसको आदमी ज्यादा अल्लाह से मांगता है, वो मकसद जिंदगी। तो मकसद जिंदगी क्या है? अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा हो, अल्लाह का कलमा बुलंद हो, सारे इंसानों को हिदायत मिले, सारे इंसान जहन्नम से बचें, सारे मुसलमान पूरे इस्लाम पर आएं, गैरों के लिए इस्लाम का दरवाजा खोले। ये हमारी जिम्मेदारी, ये हमारी जिंदगी का मकसद। इसलिए अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है, ये हमारा काम है। तो सब दिल से नियत करें, हमें ये काम करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलाना है इंशाअल्लाह, अल्लाह के कलमे को बुलंद करना है इंशाअल्लाह, अल्लाह के पैगाम को लेके फिरना है इंशाअल्लाह। और अब 30 साल जिंदगी के गुजर गए, 40 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए, सलाहियत कहां लगी? बोलो भाई,
یہ جو گزشتہ زندگی گزری ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں. ہماری صلاحیت کہاں لگی, ہمارا دل دماغ کہاں لگا, ہماری صبح شام کہاں لگی, ہماری قوت کس پہ خرچ ہوئی. ہو مال کمانے پہ, ضرورتیں پوری کرنے پہ, چھوٹی سی دکان پہ, چھوٹے سے دفتر پہ, چھوٹے سے کاروبار پہ. یہ ہوا ظلم. ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی, چیز کو وہاں لگا دینا جو اس کی جگہ ہی نہیں, غیر مال میں اس کو لگا دینا. ہاں, صلاحیت دی اللہ نے کس لیے؟ اللہ کے دین کو پھیلاتے, اللہ کے پیغام کو لے کے پھرتے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے. وہ صلاحیت لگ گئی کس پر؟ مال کمانے پر. ایک دکان سے 2 دکانیں بنانے پر, چھوٹی دکان سے بڑی دکان بنانے پر, ایک فیکٹری سے 2 فیکٹریاں لگانے پر, ہمیں وزارتیں حاصل کرنے پر, عہدے حاصل کرنے پر, حکومتیں حاصل کرنے پر ہم نے وہ صلاحیت لگا دی. یہ ہم سے ظلم ہوا. اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. ظالم کی دعا جب امر بالمعروف چھوڑ دیں گے, نہیں منکر چھوڑ دیں گے, اب دعائیں مانگیں گے اور دعائیں قبول نہیں ہوں گی. سوال کریں گے, پورا نہیں کیا جائے گا. مدد مانگیں گے, مدد نہیں کی جائے گی. اپنے کام سے ہٹ گئے. ہاں تو بھائیو, آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں, اپنی صلاحیتیں ہماری غلط جگہ لگی, اس پر اللہ سے معافی مانگیں. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اس بات کو فرماتے تھے. آج نماز نہ پڑھنے والا اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہے, روزہ نہ رکھنے والا مانتا ہے کہ میری غلطی ہے, زکوٰۃ نہ دینے والا اس کو احساس ہے, حج نہ کرنے والا کہتا ہے ہاں میرے سے غلطی ہو رہی. لیکن ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے اور صدقے کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, حج کرتا ہے, اعتکاف بیٹھتا ہے, عمرے کرتا ہے, بڑے بڑے خیر کے کام کرتا ہے, لیکن دین کی محنت نہیں کرتا. اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو اسے کوئی فکر نہیں, سارے انسانوں کو ہدایت ملے اسے کوئی فکر نہیں, مسجدیں آباد ہو جائیں اسے کوئی اس کا احساس نہیں, اس کی کوئی کوشش نہیں. وہ اپنے آپ کو قصوروار بھی نہیں سمجھتا. ہاں, تو سب سے بڑا جرم ہوا ہم نے دین کی محنت کو چھوڑا. ہاں, بعض دفعہ گشت کرنے جاؤ نا کسی کے پاس, تو جس کے پاس گشت کرنے جاؤ نا وہ کہتا ہے اچھا آپ میرے پاس ہے, میں تو ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں, پہلی سب میں تو میں نماز پڑھتا ہوں, آپ فلاں کے پاس جاؤ وہ نماز نہیں پڑھتا, اسے جا کے سمجھاؤ. وہ سمجھ رہا ہے یہ تبلیغ والے نماز کی دعوت دے رہے ہیں اور میں تو نماز پڑھتا ہوں. ایک ایس ایچ او کے پاس, کیوں بھائی سن رہے کہ نہیں سن رہے بھائی؟ دھیان سے سن رہے نا؟ ہاں, تھک تو نہیں گئے. ایک ایس ایچ او کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا صاحب میرے گھر چوری ہو گئی. کہنے لگا صاحب میرے گھر کیا ہو گئی؟ چوری ہو گئی. اب ایس ایچ او کہنے لگا او بھائی میں نے کوئی چوری نہیں کی, میں نے کوئی چوری. اب سچی بتاؤ یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ سچ بول رہا ہے نا, لیکن صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے؟ ہاں سچ بول رہا ہے, باقی اس نے چوری نہیں کی لیکن غلط جواب دے رہا ہے. ہم اس لیے نہیں آئے کہ آپ نے چوری کی, آپ اس علاقے کے ذمہ دار ہو, یہاں چوری ہونی نہیں چاہیے. اب چوری ہو گئی ہے اور اس کا سراغ لگانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ہاں بھائی میں تو نماز پڑھتا ہوں, بھائی میں تو ابھی عمرہ کر کے آ رہا ہوں, میں تو ہر سب. بھائی تبلیغ میں کہہ رہے دیکھو بھائی ہم مسلمان ہیں, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ اللہ کا دین دنیا میں چمک جائے, اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, سارے انسانوں کو ہدایت ملے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے اس کام کو چھوڑا ہوا ہے, اس پر اللہ سے معافی مانگیں اور بقیہ زندگی کے بارے میں نیت کریں کہ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. یہ جذبہ پیدا ہو, ہاں اس کی نیت ہو. کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کیسے سب اللہ کو پہچانے. بچہ پیدا ہوا, سب سے پہلا جملہ اس کے کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے پہلی آواز ہر گاؤں, ہر بستی میں, ہر محلے میں ابھی اندھیرا ہے اور سناٹا ہے, اور پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ. اور پھر کچھ نہ رہے گا, کون رہ جائے گا؟ اللہ.
اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. ظاہر بھی کون؟ اللہ. باطن بھی کون؟ اللہ. سب محتاج ہیں. اور صمد کون؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، سب کے سب فقیر ہو. اور غنی کون؟ اللہ. سب ضعیف ہیں اور قوی کون؟ اللہ. سب عاجز ہیں اور قادر کون؟ اللہ. سب مخلوق ہیں اور خالق کون؟ اللہ. سب محکوم ہیں اور حاکم کون؟ اللہ. تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں کس کو ساتھ لینا ہے؟ ہمیں کس سے محبت کرنی ہے؟ ہمیں کس کی طرف دوڑ لگانی ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. یہ نہیں فرمایا فَامْشُوا إِلَى اللَّهِ، چلو اللہ کی طرف. نہ 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 نہ، بلکہ کیا فرمایا؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگا دو. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. آج دوڑ لگ رہی مال کی طرف، مال والوں کی طرف، حکومتوں کی طرف، حکومت والوں کی طرف، عہدوں کی طرف، وزارتوں کی طرف، گاڑیوں کی طرف، فیکٹریوں کی طرف، پیسوں کی طرف، جائیداد کی طرف، زمینوں کی طرف، ڈگریوں کی طرف. نہیں نہیں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ. ہمارا مقصود کون ہے؟ اللہ. ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ. ہمارا محبوب کون ہے؟ اللہ. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے. یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب بھی کون؟ اللہ. مقصود بھی کون؟ اللہ. معبود بھی کون؟ اللہ. محبوب بھی کون؟ اللہ. کامیابی کس کا نام ہے؟ ناکامی کس کا نام ہے؟ سب کامیابی چاہتے ہیں، سب ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں. کامیابی کس کا نام؟ اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. ہاں، مال مل جانا کامیابی نہیں، حکومتوں کا مل جانا کامیابی نہیں، عہدوں کا مل جانا کامیابی نہیں، شہرت کا ہو جانا یہ کوئی کامیابی نہیں. اللہ کا مل جانا یہ کامیابی ہے. اللہ کا ساتھ ہو جانا یہ کامیابی ہے. اللہ کو پا لینا یہ کامیابی ہے. ناکامی کیا ہے؟ اللہ کو کھو دینا، اللہ کا ناراض ہونا، اللہ کو نہ پانا. منزل پر پہنچنے کے لیے رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے یا رفتار تیز کرنا زیادہ ضروری ہے؟ سن رہے کہ نہیں سن رہے بھائی؟ کیا کہا؟ منزل پر پہنچنے کے لیے رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے یا رفتار تیز کرنا زیادہ ضروری ہے؟ ہاں، رخ صحیح کرنا یہ زیادہ ضروری ہے. آج رفتار بہت تیز ہے، آج رفتار بہت تیز ہے. ہر آدمی کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بڑا مصروف آدمی ہوں. ہاں، بڑا مصروف آدمی ہوں، وقت کا خیال کرے، میں ٹائم نہیں ہے میرے پاس. مصروف، ٹائم نہیں ہے. رفتار بڑی تیز ہے لیکن رخ غلط ہے. تبلیغ میں رخ صحیح کیا جا رہا ہے. او میرے بھائی اللہ کو ساتھ لے، اللہ کو ساتھ لے. اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. آپ بڑے مالدار، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں. آپ بڑے حکمران، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں. آپ بڑے ارب پتی کھرب پتی، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں. آپ بڑے پہلوان، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں. آپ کا 10 کنال کا بنگلہ، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں. اللہ کو ساتھ لینا ہے. ہمارا مطلوب اللہ ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے کس نے دیا ہے؟ آنکھیں ہیں تو کس نے دی؟ ہاتھ ہیں تو کس نے دیے؟ بولنے سننے کی طاقت کس نے دی؟ کھانا کون کھلاتا ہے؟ پانی کون پلاتا ہے؟ ہمیں جانا کس کے پاس ہے؟ تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہاں، کھانا کب اچھا لگتا ہے؟ جب بھوک زیادہ ہو یا کھانا بہت عمدہ ہو. کیا کہا بھائی؟ کھانا کب اچھا لگتا ہے؟ جب بھوک زیادہ ہو یا کھانا بہت عمدہ ہو. ہاں، کھانا بہت عمدہ ہے اور بھوک نہیں ہے، نخرے کرے گا. اور اگر کھانا بہت سادہ ہے اور بھوک بہت زیادہ ہے، ہر لقمے میں مزہ آئے گا. واہ جی واہ، کھانا عمدہ نہیں، بھوک ہے. ہم ایک بار جا رہے تھے موریتانیہ نا، تو
میں نے نا ہم نے نا وہ پراٹھے بنائے آلو کے پراٹھے اور چٹنی پودینے کی چٹنی، ساتھیوں کو نہیں بتایا. ہاں وہ اپنے بیگ میں کیا ہے دسترخوان میں لپیٹ کے رکھ لیے. اب جب پہنچے نا ہم ترکی، اب 18 گھنٹے ہو گئے تھے ان پراٹھوں کو بنے ہوئے. جب ہم نے دیکھا نا ساتھیوں کو لگ گئی یہ بھوک بڑی سخت قسم کی. میں نے کہا آ جاؤ بھائی. اب دسترخوان کھولا اور جناب پراٹھے نکالے ٹھنڈے اور چٹنی. اب سب کھا رہے ہیں اور ہر لقمہ کھاتے ہوئے کہتے ہیں مولوی صاحب بڑا مزے کے پراٹھے. اور پراٹھے مزے کے نہیں ہیں، بھوک بڑے مزے کی ہے. وہ بھوک سے مزہ آ گیا. ہاں تو بھائیو جب اللہ کو پہچانیں گے پھر عمل کا شوق، پھر کس کا شوق ہوگا؟ ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ تک پہنچنے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. ہاں یہ ہے نمونہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نمونہ کون ہے؟ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہر آدمی نقل مارتا ہے، نقل آج کل نقل. تو ہمیں کس کی نقل مارنی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل مارنی ہے. یہ ہے عزت والے. عزت چاہیے تو ان کی اتباع کرنی ہوگی. یہ ہے سب سے کامیاب ترین ہستی. کامیابی چاہیے تو آپ کا دامن پکڑنا ہوگا. ہاں جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے اور جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی، شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی. اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، آپ کی زندگی اور آپ کی سنتوں میں ہاں ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں. جیسے پھول میں خوشبو چھپی ہوئی ہے، پھول میں خوشبو چھپی ہوئی ہے، اسی طرح آپ کے طریقوں میں خوشیاں چھپی ہوئی ہیں، برکتیں چھپی ہوئی ہیں. جیسے آم کی گٹھلی میں ہزاروں آم چھپے ہوئے ہیں، تربوز کے بیچ میں ہزاروں تربوز چھپے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں ساری خیریں چھپی ہوئی ہیں، ساری برکتیں چھپی ہوئی ہیں، ساری بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں. یہ آج کے نوجوان کہتے ہیں فلاں میرا آئیڈیل ہے، فلاں میرا ہیرو ہے. اس جیسی شکل بناتے ہیں، اس جیسے لباس پہنتے ہیں، اس کی نقل مارتے ہیں. نہیں، ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے ہیرو کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمیں حضور کی اتباع کرنی ہے. اللہ نے ہمیں سب سے اونچی شان والے نبی دیے جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے، جانور بھی پہچانے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میں مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا. شروع کا زمانہ ہے. آپ درخت کے پاس سے گزرے تو درخت سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ پہاڑ کے پاس سے گزرے تو پہاڑ سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک صحابی آئے حضور میرا اونٹ بھٹک گیا اور بے قابو ہو گیا اور رسی توڑوا لی ہے اور باغ پہ قبضہ ہے اور کاٹنے کو پڑتا ہے. آپ باغ میں تشریف لے گئے. اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا. آپ نے نکیل ڈالی اور وہ فرما بردار ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ فرمایا صرف اونٹ نہیں، یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں. سوائے کافروں مشرکوں کے وہ نہیں مجھے پہچانتے. تبلیغ میں یہ محنت ہے کیسے دل اللہ کی عظمت سے بھر جائیں، اللہ کی محبت سے بھر جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ پیدا ہو. ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں ہمیں رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ کی طرف. ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ بولو بھائی. حالات بنانے والا کون ہے؟ خوشیاں دینے والا کون ہے؟ پریشانیوں سے نکالنے والا کون ہے؟ مصیبتوں سے بچانے والا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. تو ہمیں رجوع کرنا ہے کس کی طرف؟ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلتا ونبیک الذی ارسلتا
اب دعا کا مضمون کیا ہے؟ اے اللہ میں اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے جی کو تیرے سپرد کرتا ہوں. اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی، میں اپنا رخ ہر طرف سے ہٹا کر اپنا رخ تیری طرف پھیرتا ہوں. وفوضت امری الیک، اپنے امور، اپنے مسائل، اپنے مشاکل، اپنی پریشانیاں، اپنی ضرورتیں میں تجھے سونپتا ہوں. ہاں والجأت ظہری الیک، تجھے میں اپنا سہارا بناتا ہوں. رغبتاً و رہبتاً الیک، امید بھی ہے، شوق بھی ہے اور ڈر بھی ہے، دونوں کے ساتھ. لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، تیرے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں، تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں. میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر جو تو نے بھیجا. حدیث میں آتا ہے جو رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ لے گا، اگر اس رات اسے موت آ گئی تو فطرت اسلام پر موت آئے گی اسے، اور اگر صبح اٹھ گیا تو آنے والے دن اس کو خیریں ملیں گی، بھلائیاں ملیں گی. اس نے اپنے آپ کو کس کے سپرد کیا ہے؟ اللہ کے. کس کی طرف رجوع کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، مشرکین مکہ تلاش کرتے ہوئے غار تک جا پہنچے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں. اب ان کو نظر آگے، سامنے سے وہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے. آپ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں. کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. کون ہمارے ساتھ ہے؟ اور کیسی خوبصورت بات، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا کون؟ اللہ. ہاں آپ درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے. ایک کافر آیا، تلوار ہاتھ میں لی، آپ کی آنکھ کھولی، وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے؟ من یمنعک منی، آج کون آپ کو میرے سے بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ. اس نے پھر کہا من یمنعک منی، کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ. فسقط السیف من یدہ، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. آپ نے فرمایا اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں. ہاں آپ نے فوراً اس کو دعوت دی، کلمے کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی. داعی کا جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، داعی کا جذبہ دعوت کا ہے، داعی کا جذبہ ہدایت کا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، آگے آگے دریا، پیچھے آ گیا فرعون کا لشکر. قوم نے کہا انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے. موسیٰ پکڑے گئے، آگے جائیں تو پانی میں ڈوبے، پیچھے جائے تو فرعون کا لشکر مارے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں. کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب ہے. تو حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ 10 عورتیں بیٹھی ہیں گھر میں. کتنی عورتیں بیٹھی؟ 10. چھوٹا سا بچہ ہے، گھٹنوں کے بل چلتا ہے، ابھی پاؤں بھی نہیں چلتا، قدموں پہ نہیں چلتا، 1.5-2 سال عمر ہے. اس کی خالہ بیٹھی، پھوپھی بیٹھی، چچی بیٹھی، تائی بیٹھی، نانی بیٹھی، ممانی بیٹھی، 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی. بچہ کھیل رہا ہے. جب بھوک لگے، پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ بولو بھائی. ماں کی طرف، خالہ کی طرف، پھوپھی کی طرف. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی ہے؟ ماں سے. تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ. تو رجوع کس کی طرف ہو؟ اللہ. ہاں مانگنا ہے تو کس سے؟ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا ما قد كتبه الله لك. اس بات کا یقین اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، دل میں بٹھا لو کہ ساری دنیا کے انسان مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں، یہ نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا. اور یہ سارے کے سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا. تو نفع دینے والا کون؟ اللہ. اور نقصان سے بچانے والا کون؟ اللہ. اللہ عزت دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اللہ ذلیل کرے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ ہی چھین لے کوئی دے نہیں سکتا. اللہ جو چاہے کریں، جب چاہے کریں،
جیسے چاہے کریں. وہ اللہ ہمارا رب، وہ اللہ ہمارا مطلوب، وہ اللہ ہمارا مقصود، وہ اللہ ہمارا پالنے والا. تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو. ہمیں کس کو ساتھ لینا ہے؟ اور اس کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو.